السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ عبس ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ عبس و تولا، ماتھے پر شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا۔ سورہ عبس اس کا نام ہے اور اس کا نام صفا بھی ہے۔ زیادہ مشہور نام ویسے اس کا عبس ہی ہے۔ مکی صورت ہے اور مکہ میں مشرکین مکہ جس چیز کا اعتراض کر رہے تھے یا جس چیز کا انکار کر رہے تھے، اس میں ایک تو وحدانیت تھی، اللہ رب العزت کو ایک ماننے پر ان کا اعتراض تھا کہ اللہ رب العزت کو حاجت روا اور مشکل کشا وہ نہیں مان رہے تھے، یعنی توحید عبادت کا اور توحید اسماء الحسنہ کا انکار کر رہے تھے۔ توحید ربوبیت کا تو اقرار کرتے تھے۔ دوسرا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر تھا، اور تیسرا انکار مر کر کے اٹھنے آخرت کے دن کا ان کا انکار تھا۔ تو پچھلی صورتیں بھی آخرت کے تعلق سے تھی۔ سفر آخرت کے تعلق سے جو اصل چیز ہے وہ ہے آخرت کا یقین۔ تو آخرت پر یقین ہمارا آ جائے، انسان کا آ جائے، اس تعلق سے اللہ رب العزت نے کئی اگزامپل اور کئی زاویے سے، کئی طریقے سے انسان کو یقین دلایا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہاں پر بھی اس صورت کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر سے پیدا کیا جائے گا، اور پھر قیامت کا ذکر۔ ابتدائی آیتوں میں عظمت قرآن اور دین کی عظمت، علم کی عظمت، اس کے اوپر بات کہی گئی۔ شان نزول ان ابتدائی آیتوں کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور اسے امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 429 اور 430 تفسیر ابن کثیر میں، اور ترمذی میں 3331 نمبر کی حدیث ہے، 3331 کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک سردار کو دعوت دے رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ابی ابن خلف تھا جو قریش کا سردار تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ربیہ کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو جہل تھا۔ بہرحال قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ ایک تھے یا تین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے تھے، اور آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ اسلام میں آ جائیں، انہیں ہدایت مل جائے، یہ اس دائرے اسلام میں آ جائیں۔ اس فکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کا پیغام دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی وہاں پہنچ گئے، اور نابینا صحابی بھی کیونکہ وہ نابینا ہے تو وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مشغول ہیں۔ بہرحال وہ وہاں پہنچتے سے انہوں نے سوال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام میں مشغول تھے، یعنی دعوت آپ دے رہے تھے، تو آپ یوں سمجھ رہے تھے، آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ کام پورا ہو، اور یہ تو پہلے سے ہی اسلام میں ہے، ان سے تو بعد میں بھی بات کی جا سکتی ہے، ان کے سوالوں کا جواب تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ان صحابی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ کس سے بات چل رہی ہے اور کیا بات چل رہی ہے۔ نہ دیکھنے کی بنا پر یہ آتے سے انہوں نے سوال کیا۔ یہ ہیں ابن ام مختوم، ابن یعنی بیٹے ام مختوم کے، مختوم کی ماں کے بیٹے کا نام ہے عاتقہ، تو اصل ان کا نام ہوا عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ۔ تو عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ اچانک وہاں پر پہنچے، اور آپ نابینا ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری ظاہر کی کہ ان کے سوال کا ابھی جواب نہ دیا جائے، ابھی یہ جو غیر ایمان والا ہے، سردار ہے، اس کو دعوت دی جائے، اور یہ اگر اسلام میں آ گیا تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
ان آیت مبارکہ کو نازل فرمائی. ابس وتولا، ماتھے پر شکن ڈالی اور منہ پھیر لیا، یعنی ناگواری ظاہر کی. ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. یہ نابینا جو کہا گیا یہ عیب ظاہر کرنا مقصد نہیں ہے، یہاں پہ خوبی بیان کرنا مقصد ہے. جیسے ہم یہ کہیں کہ وہ نابینا ہے اور انہوں نے قرآن یاد کر لیا، تو یہ ہم ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی کمزوری ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا کام کیا. تو یہ نابینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی صفات، مطلب ایک طالب علم کی کیا صفت ہونی چاہیے، وہ بھی ہم اس واقعے کے اندر دیکھیں گے کہ نابینا ہونے کے باوجود بھی دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کی کسی آیت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جو اللہ نے آگے ذکر کیا. تو یہاں پہ ان کی خوبی بیان کی گئی کہ ایک طرف قریش کا سردار ہے اور دوسرے طرف ایک یہ نابینا شخص ہے. اچھا، جیسے وہ قریش کا سردار ہے تو یہ بھی مقام میں کم نہیں تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں حضرت خدیجہ کے خاندان سے ہیں، مطلب قریش سے ہیں. تو تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، تزکیہ کے لیے یہ آئے ہوئے ہیں. اور اے نبی، آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتے، مطلب وہ تزکیہ کرتے. دو بات یہاں سے پتہ چلی. ایک تو یہ کہ علم سیکھنے کے لیے اگر کوئی آئے ہیں تو ان کا مقصد تزکیہ، اور جو سکھانے والے ہیں ان کا بھی مقصد کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کو پاکیزگی حاصل ہو جائے. علم حاصل کرنے کا اصل مقصد ہے. یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی، اور جو اب نصیحت اور وصیت کی باتیں قرآن سے یا حدیث سے سنتے ہیں تو اسے وہ نصیحت نفع دیتی. کیوں نفع دیتی؟ کیونکہ وہ تزکیے کے لیے آئے ہیں، یا آگے ان کی صفت اور آ رہی ہے. لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا، مطلب یہ جو قریش کا سردار آیا ہوا ہے یہ تو پرواہ نہیں کر رہا ہے، یہ پرواہ نہیں کر رہا. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں. مطلب جو پرواہ نہیں کر رہا آپ اس کی فکر کر رہے ہیں، اس کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی بات کا آپ نے جواب نہیں دیا. حالانکہ اگر وہ نہیں سنتا تو آپ پر کوئی گناہ نہ تھا. سردار جو ہے وہ نہیں سنتا تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا. آپ کا تو حکم یہ ہے کہ آپ پیغام کو پہنچا دیں، کوئی اسے مانے یا نہ مانے. تو اب دو شخص ہیں، ایک وہ ہے جو نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایک وہ ہے جو نصیحت کو حاصل نہیں کرنا چاہتا. تو توجہ کس پہ دی جائے گی؟ بس اس واقعے میں بتانے کا مقصد یہ کہ یہ دو شخص ہیں تو توجہ کس پہ دی جائے گی. اور یہ جو دوسرے شخص ہیں یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کی صفت یہاں پہ بیان کی گئی، اور ایک طالب علم کی صفت. اس سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہماری کیا صفت ہونا چاہیے اگر ہم علم کے حاصل کرنے والے. اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، سبحان اللہ، اور یہ ایک نابینا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی خبر کیا دی کہ اور جو ایک شخص آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. اور علم کے لیے چل کر کے جانا یہ خود اپنے آپ پر ایک بہت بڑا عمل ہے، جس عمل سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور ہر مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اور فرشتے خوش ہو کر کے انہیں پروں سے ڈھانکتے ہیں اور اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ چل کر کے آتا ہے. یہ آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی. تو یہاں پر ان کی صفت بتائی. اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتے ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے. تو ایک طالب علم کی دوسری یہ صفت یہاں پہ ان کی بتائی گئی کہ وہ اللہ رب العزت سے خشیت بھی رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر بھی رکھتے ہیں. تو آپ اس سے بے رغبتی کرتے ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خواہش یہ تھی، قریش کا جو سردار ہے اگر یہ اسلام میں آ جاتا ہے تو اسلام کو بہت تقویت ملے گی. اور یہ تو پہلے سے ہی اسلام میں ہے، انہیں تو بعد میں بھی بتایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر ہم نے کیا کیا سیکھا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قریش کے سردار کو یہ بتا دیا کہ تیرا ہمارے پاس کوئی مقام و مرتبہ نہیں، تیری دولت، تیری شہرت، تیری عزت، اللہ رب العزت کے دین کا اگر تو متلاشی نہیں ہے، تجھے اس کی تڑپ نہیں ہے، تجھے اس کی قدر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے پاس بھی تیری کوئی قدر. تو ہوگا سردار، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ کی توجہ تو ان کے طرف ہونا چاہیے جو دوڑ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اور جو آپ کی بات سنیں تو شاید کہ وہ تزکیہ بھی کریں، وہ اپنے نفس کو صاف کریں، اور وہ نصیحت، آپ کی نصیحت کو وہ قبول بھی کریں گے. تو اس واقعے سے ہم نے چند بات سیکھا. سب سے پہلا یہ کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا کلام نہیں ہے. انداز آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا کلام. دوسرا یہ کہ جتنے
سردار متکبر ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کو یہ خبر دے دی گئی کہ ان کا ایمان لانا نہیں لانا اس سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ توجہ نہیں دیں گے تو اللہ رب العزت بھی ان سے غنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا کام تو پیغام کا پہنچا دینا ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک قیمت کس کی ہے؟ جو توجہ دے گا، جو خود دل سے حاضر ہوگا، جو اللہ کا ڈر رکھے گا، جو علم کی سیکھنے اور جستجو اور تلاش کے لیے نکلے گا، اور جو بے رغبتی کرتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. دوسرا یہ. تیسرا، جو سیکھنے اور تربیت پر توجہ کرے اس پر توجہ دی جائے گی. جو دین کی طرف توجہ کرے گا اس کے طرف توجہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی دی جاتی ہے. یعنی جو ہدایت چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ رب العزت زبردستی کسی سے اپنی عبادت نہیں کروانا چاہتا. اس نے ہمیں عمل کی آزادی دے دی ہے، صحیح اور غلط کا راستہ بتا دیا ہے، اور جو اس کے طرف آئے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم کرے گا، یعنی اسے ہدایت عطا فرمائے گا، اور جو نہیں آنا چاہے گا اسے چھوڑ دیا جائے. تو ہمیں کس کے طرف توجہ دینی چاہیے؟ جو واقعی دین کے طرف توجہ دے رہا ہے ہمیں بھی اس کے طرف توجہ دینی چاہیے. جیسے ایک اور بار کا واقعہ ہے، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ جیسے حضرت خباب ہیں رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی غلام اور کمزور طبقے کے صحابہ، اور سردار وہاں پر آتے ہیں قریش کے اور کہتے ہیں کہ انہیں ہٹائیے، ہم آپ سے بات کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، جو صبح اور شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں انہیں نہیں ہٹایا جائے. انہی کے بیچ میں بیٹھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے تو سمجھے. تو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک کسی نسل کا، کسی دولت کا، کسی شہرت کا، کسی سرداری کا، کسی کا بھی نہیں. یہ اللہ رب العزت کا دین ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اسی کی قدر ہے جو دین کے طرف آئے گا، جو اللہ سے محبت رکھے گا، اللہ سے ڈر رکھے گا اور اللہ کا دین سیکھنا چاہے گا. پانچویں اہم بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے، آپ کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں. اللہ رب العزت نے خود آپ کے اخلاق کے تعلق سے فرمایا کہ خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اونچے معیار پر ہیں، آپ کے اخلاق کا کوئی معاملہ نہیں. یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ دو لوگوں میں ترجیح کس کو دینا. صالحین اور مقربین کی چھوٹی سی لغزش بھی جھنجھوڑ دیتی ہے، اور جو جتنے زیادہ صالحین ہو، مقربین ہو اللہ رب العزت کے، ان کی چھوٹی سی لغزش میں بھی ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اور جو جتنے زیادہ صالحین اور مقربین ہوتے ہیں وہ اللہ سے اتنے ہی زیادہ ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں. بھلے ہی بات ڈرنے کی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا ایسا احترام اور اللہ کی ایسی عظمت جانتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں ڈر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے سوال کیا جانا ہے، اور سوال میں آپ کوئی بھی آپ کی لغزش یا غلطی نہیں ہے. سوال کیا کرنا ہے کہ تم نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ عیسیٰ تمہاری بھی عبادت کی جائے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام جانتے بھی کہ اس کا جواب مجھے کیا دینا، اور عیسیٰ علیہ السلام بتاتے بھی ہیں کہ اس کا جواب وہ یہ دیں گے کہ اللہ جب تک میں ان کے بیچ میں تھا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ میں ان کے بیچ میں تھا جب تک میں نے انہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا، اور میرے بعد انہوں نے کیا کیا اللہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے حضور جانے میں آپ ڈر محسوس کر رہے ہیں. اب جس دین کو پہنچایا جا رہا تھا مکہ کے اندر، یہاں پہ قریش کا سردار بھی ہے اور ایک صحابی بھی ہیں، تو اس دین کی عظمت، اس کلام کی عظمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ اس نصیحت کو قبول کرے. یہاں پر عبداللہ ابن ام مکتوم نے قبول کیا تھا اور اس نے قبول نہیں کیا، تو وہ اس کی بدقسمتی ہے کہ اس نے اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا. ہم نے بھی دنیا کے کئی علوم کو حاصل کیا لیکن قرآن کے علم کو حاصل نہیں کیا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھ پائیں، قرآن کو سمجھیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے، اس ذکر کو یاد کرے. وہ قابل احترام صحیفوں میں ہے، وہ قابل احترام صحیفوں میں سب سے پہلے تو لوح محفوظ میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، پھر صحابہ کرام نے اسے نقل کیا، 40 کاتب وحی تھے، پھر اس کے بعد اسے محفوظ کیا گیا، یاد کیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی صحیفوں میں یہ لکھا گیا ہے وہ سب قابل احترام ہو گئے. جس کاغذ میں لکھا گیا وہ کاغذ قابل احترام ہو گیا، جس ہاتھ سے لکھا گیا، جس چیز سے بھی لکھا گیا وہ قابل احترام ہو گئی. تو یعنی ہمیں صحیفے کا احترام بھی کرنا ہے، اور وہ قابل احترام صحیفوں میں ہے، مطلب جس صحیفے میں ہے وہ قابل احترام ہے، محفوظ ہے، اور اسے محفوظ بھی کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا گیا. اور آیت نمبر 14 میں فرمایا جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، جو کلام بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے، مطلب جو اس کو لکھنے والے ہیں
وہ ہاتھ بھی بہت مکرم ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بِأَيْدٍ سَفَرَةٍ کے بارے میں، اس سے مراد صرف فرشتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سفرہ کا معنی ہے کہ فرشتے، یہ سفر کی جمع ہے، اور عرب لوگ کہتے ہیں یعنی میں نے قوم کے لوگوں میں صلح کرا دی۔ تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی کے لے کر پیغمبروں تک پہنچتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں میں صلح کرانے کے لیے فرشتے پہنچتے ہیں۔ تو یہ فرشتے اصل میں اللہ رب العزت کی وحی لے کر کے آتے ہیں، صحیح اور غلط کی معرفت لے کر کے آتے ہیں، اور انسان کے لیے رشد و ہدایت لے کر کے آتے ہیں۔ یہ ایک سفیر ہے، اور سفیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو پہنچا دینا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچانے والے ہیں۔ بخاری نے اس کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4937۔ جو معزز اور نیکوکار ہیں، یعنی جو فرشتے بہت معزز اور نیکوکار بھی ہیں، یعنی وہ خلقت کے اعتبار سے بہت کریم ہیں، حسین ہیں اور شریف ہیں، اور اخلاق و افعال کے اعتبار سے بھی بڑے نیکوکار، یعنی مکمل طور پر وہ پاکیزہ ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی اور خلقت کے اعتبار، یہاں تک کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ حافظ قرآن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے افعال و اقوال کے اعتبار سے رشد و ہدایت پر رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والوں فرشتوں کے، یعنی وہ جو نیکی لکھتے ہیں ان فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں، ان کا شمار ان فرشتوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشواری ہو تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ دگنا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ قرآن کو پڑھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اسے دشواری ہوتی ہے تو اس سے دگنا ثواب ملے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4937 اور مسلم شریف حدیث نمبر 798۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ قرآن کے پڑھنے والے کی عظمت بتائی گئی کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے، اس کا شمار، ویسے تو فرشتے نیکی ہوا کرتے ہیں، پاکیزہ ہوا کرتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، تو ان کے ساتھ ان کا شمار کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو کیوں یاد کرتے ہیں، یا اسے کیوں یاد کرایا گیا، اسے محفوظ کرایا گیا؟ محفوظ کیوں کرایا گیا؟ اسے لکھ کر کے بھی محفوظ کیا گیا اور دل کے اندر بھی محفوظ کیا گیا، دو طریقے سے محفوظ کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دستور حیات ہے، یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور یاد اس لیے کیا گیا کہ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہم ہیں، جیسے والدین سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں یاد رہے کہ قرآن میں والدین سے بات کرنے کا کیا اصول بتایا گیا۔ ہم بزنس کر رہے ہیں تو قرآن ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد آ گیا کہ بزنس کرنے کا یہ اصول بتایا گیا۔ کسی کو ادھار پیسے دے رہے ہیں یا کسی سے ادھار لے رہے ہیں، قرآن یاد ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاں یہاں پہ یہ اصول ہے قرض لینے کا اور دینے کا، کہ اس میں دو گواہ کے بیچ میں لکھا جائے گا۔ قرآن یاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہم ہیں اس موڑ پہ ہمیں کیا عمل کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، یہ ہمیں یاد آ جائے۔ کیونکہ وہ یاد ہے تو ہمیں فوراً یاد آ جائے۔ کوئی گناہ سامنے نظر آ رہا ہے تو ہمیں یاد آ جائے کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا سخت ہے، اس کے اوپر کیسی وعید آئی ہے، اس کے اوپر کون سی حدیں لگائی جانے والی ہیں، اس لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو رٹ لینا اور پھر اللہ محفوظ رکھے، اور قرآن کا یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ دیکھیں اصل میں ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہے تو کیا ہم عالم کہلائیں گے؟ ایک ہوتا ہے ان پڑھ شخص، ان پڑھ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جاہل، جاہل کس کو کہیں گے؟ ابو جہل آپ جانتے ہیں نا کہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص تھا، 11 یا 13 لوگ ہی تو تھے پڑھے لکھے مکہ کے اندر، اور اس میں سے بھی سب سے زیادہ پڑھا لکھا عمر نام ہے اس کا اصل، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ لقب دیا، یہ ابو جہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم تھا اور عمل نہیں۔ تو قرآن کا علم ہم حاصل کر لیں، اسے حفظ کر لیں، لیکن ہمارا اس کے مطابق عمل نہ ہو، یا یہاں تک بدقسمتی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن میں کیا یاد کرنا، بغیر سمجھے اس کو یاد کرنا، یا ہمیں قرآن کا نہ سمجھنا، یہ کس کی سنت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء کرام نے، کس نے اس کو بغیر سمجھے پڑھا؟ بتایا یہ بغیر سمجھے پڑھنا آیا کہاں سے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور صحابہ کرام
ویسا ہی تو ہمیں ایمان لانا ہے، ویسے ہی تو عمل کرنا ہے۔ کیا انہوں نے بغیر سمجھے پڑھا؟ تابعین تابعین نے، اور آج بھی جو علماء کرام ہے کیا وہ بھی بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ پھر ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ بغیر سمجھے پڑھنے کی کتاب ہے اور پڑھ کر کے اس کو کہیں ٹرانسفر کر دو، ثواب ملے یا گناہ ملے اس کو بس ٹرانسفر کر دو، یہ تعویذ لکھ دو یا جھاڑ پھونک کر لو کہ اسی کے لیے یہ نازل ہوا ہے؟ تو اس کا پڑھنا، اس پہ تدبر کرنا، اس پر ایمان لانا، عمل کرنا، یہ اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے کہ امام بخاری نے ایک حدیث لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب مجھے ایک آپ بات بتائیں کہ تم میں بہتر، تو یہاں جتنے بھی انسان ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلم ہیں، اس میں کون قرآن پڑھتا ہے؟ مسلمان ہی پڑھتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر ہے آج کے دور میں؟ اور حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی، یعنی ہم نے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، ورنہ اگر ہم پڑھنے کا حق ادا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر تھے نہیں تھے اس دور میں، اور قیامت تک رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہیں۔ تو تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو واقعی صحابہ اکرام قرآن سیکھتے اور سکھاتے تھے، اس لیے وہ بہتر تھے اور قیامت تک بہتر رہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں معیار بنا دیا کہ تمہیں اس طرح ایمان لانا ہوگا، اس طرح عمل کرنا ہوگا، اور جب میں تمہارے ایمان کو قبول کروں گا تمہارے عمل کو قبول کروں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5027۔ چلیں آیت نمبر 17 میں آئیں۔ حالانکہ انسان کتنا ہی ناشکرا ہے، قتل الانسان ما اکفرا، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 432۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قتل الانسانوں کے معنی ہے کہ انسان پر لعنت ہے، انسان پر لعنت ہے۔ ابو مالک نے بھی اس طرح کہا ہے، اور انسان سے مراد جن سے انسان ہے، مطلب پوری انسانیت ہے، جو کسی دلیل، اچھا کون سا انسان؟ انسانوں میں سے بھی کون سا انسان؟ تو جو کسی دلیل اور علم کے بغیر محض اس بعید سمجھتے ہوئے کہ بعض بعد الموت کی تکذیب کرتا ہے، مطلب اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، ایسے انسان کو کہا گیا کہ یہ ناشکرا ہے۔ اور آگے اگر آپ دیکھیں، ابن جریج فرماتے ہیں کہ ما اکفرہ کے معنی ہے کہ اس کا کفر کس قدر شدید ہے، مطلب وہ کتنا بڑا کافر ہے، یہ کتنا بڑا کفر ہے اس کا، یہ کتنا شدید ہے کہ وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہلاک کیا جائے انسان، کس قدر وہ ناشکرا ہے، کس قدر وہ کفر کرنے والا ہے، کس بات کا کفر کیا اس نے کہ مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا۔ اب جو بیسک موضوع ہے اس صورت کا وہ اس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کا انکار جو شخص کرتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہے اور وہی ناشکرا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہلاک کیا جائے انسان، کس قدر وہ ناشکرا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا وہ انکار کرتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت پھر سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دو بڑی نشانیاں اللہ رب العزت نے سامنے پیش کی، ایک دلائل نفس، اللہ رب العزت نے دلیل پیش کی کہ تو اپنے وقت کو دیکھ لے، تو اپنے آپ کو جان لے، اور دوسرا دلائل آفاق، یعنی دلائل دی مخلوق کے اوپر کہ آفاق کے اوپر نظر ڈال، کائنات کے اوپر نظر ڈال، لوگوں کے اوپر نظر ڈال۔ تو یہ دو چیزیں یہاں پر بیان کی جائیں گی آیت نمبر 18 سے لے کر کے 32 تک، دلائل کی مرنے کے بعد اللہ رب العزت کیسے زندہ فرمانے والا ہے۔ تو آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا ہلاک کیا جائے انسان، کس قدر وہ ناشکرا ہے، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، انسان کی حقیقت بتا رہا ہے اللہ رب العزت کہ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے کہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا۔ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل کر کے سڑ کر کے ختم ہو جاؤں گا، یا آگ میں ختم ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا، یا پانی میں بہہ جاؤں گا، تو مجھے کیسے زندہ کیا جائے گا؟ میرے ذرات تو بہہ جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ تو انسان نے اپنی خلقت پر، اپنی پیدائش میں غور نہیں کیا کہ وہ چیز کیا ہے، وہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، یا اس کی حقیقت کیا ہے۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے اتنی بڑی بات کرتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے کہ امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا۔ بتائیں آپ، ابن آدم، اس کی اتنی وقت، اتنی اوقات آدم کے بیٹے کی کہ وہ اللہ رب العزت کو جھوٹا کہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے تو ہمارے تن بدن میں انگار لگ جاتی ہے، آگ ببولا ہو جاتے ہیں، غصے سے بھر جاتے ہیں، اور یہ شخص، لیکن اللہ رب العزت ایسا رحمان ہے کہ اس کے بعد بھی اس کو آپ دیکھیں پوری 30ویں پارے کے اندر اور 29ویں پارے سے بات شروع ہوئی ہے کہ دلائل پہ دلائل اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ یقین کر لے کہ میں تیرا خالق ہوں،
اور میں نے ہی تجھے پیدا کیا ہوں، میں ہی تیری ضرورت پوری کرتا ہوں، میں ہی تجھے ماروں گا، اور جس طرح میں نے پہلی بار پیدا کیا ہوں تجھے بھی پیدا کروں گا۔ اور تو میرے آفاق کے اوپر، دنیا کے اوپر، کائنات کے اوپر نظر ڈال کر کے دیکھ لے کہ کیا آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا تجھے پیدا کرنا مشکل ہے؟ کیا زمین کا پیدا کرنا، کیا سورج کا پیدا کرنا مشکل ہے، یا پھر سے تجھے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ کئی دلائل دے کر کے اللہ رب العزت اس کے باوجود بھی سمجھا رہا ہے، جبکہ یہ اللہ رب العزت کو جھوٹا کہتا ہے، یہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہ مناسب تھا انسان کے لیے، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، اللہ اکبر، حالانکہ یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح پہلی بار اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ پھر نہیں لوٹائے گا، یہ اس کا جھٹلانا ہے۔ یعنی وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سارے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہی خبر پہنچائی، سارے صحیفوں کے اندر، ساری آسمانی کتابوں کے اندر یہی خبر آئی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایگزام ہے، تم یہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور اس کا حساب ہوگا مرنے کے بعد، تمہیں حشر کے میدان میں حاضر کیا جائے گا۔ بار بار یہ خبر آئی ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ پیدا نہیں کرے گا، گویا کہ تو نے اللہ کو جھوٹا کہا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مطلب جس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا۔ یہ اللہ رب العزت پہ وہ عیب لگاتا ہے، یعنی شرک کرنا گویا کہ اللہ کو گالی دینا۔ اور ہم دیکھ لیں اپنی حالت کہ ہماری اللہ رب العزت سے کیسی محبت ہے، کیا تعلق ہے ہمارا رب سے۔ ہماری ماں کو کوئی گالی دے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے تن بدن میں انگار لگ جاتی ہے، اور کوئی خالق کائنات کو گالی دے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ شرک کرے اور ہمارے منہ نہیں کھلتا، ہماری زبان نہیں کھلتی، گویا کہ ہم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں، اس سے محبت ہی نہیں۔ اگر واقعی ہمارے رب سے ہم کو محبت ہوتی، اس کی معرفت ہوتی، اس کی پہچان ہوتی، تو شرک کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ کرام دیکھ لیں آپ، انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ کیسی ان کی نیند اڑی ہوئی تھی، کیسا ان کا دن اور رات اسی فکر اور اسی تقدو میں تھی کہ کس طریقے سے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ نہ دن کو دن سمجھتے تھے، نہ رات کو رات، نہ ملک کو ملک سمجھا، نہ گھر کو گھر سمجھا، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ یہ چیز برداشت نہیں تھی کہ اللہ کے غیر کی عبادت کی جائے، اللہ کا حق کسی اور کو دیا جائے۔ ہماری کیسی محبت ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شرک کرنے والے کو دیکھ کر کے بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور اس طریقے سے کلمات کہہ کر کے ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد رکھا، اور ہمارا منہ نہیں کھلتا وہاں پر جو شرک کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں آپ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا شرک کرتے ہوئے تو کس قدر ناراض ہوئے تھے کہ اپنے بھائی جو 3 سال بڑے ہیں، جو جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جو نبی ہے وقت کے، انہیں داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کے اور انہوں نے کھینچا اور کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ انہوں نے عذر پیش کیا، شرعی عذر پیش کیا، جب جا کر کے ان کا غصہ جو ہے ختم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہو جاتے کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی کہ نبی مکرم اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے؟ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر نماز کا کتنا ثواب ہے، مدینہ کے اندر نماز کا کتنا ثواب ہے، لیکن جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں بتائیں آپ؟ کہاں چلے گئے یہ صحابہ اتنے ثواب کو چھوڑ کر کے؟ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، ہمارے رب کا پہنچایا ہوا دین، یہ ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ جو اللہ رب العزت کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے وہ حق نہ دیا جائے، اور جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں انسانیت کی بھی محبت ہی نہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد رکھی حالانکہ میں ایک ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ میں ایک ہوں، واحد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، مطلب اسے بے نیاز ہے۔ یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے اولاد کا رکھنا کہ وہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا اور وہ ونش چلائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس قسم کے ہر عیب سے پاک ہے۔ جو یہ شرک لگاتے ہیں تو وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، اور نہ ہی کسی کی وہ اولاد ہے، اور نہ کوئی میرا برابر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور نہ کوئی میرا برابر ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4974۔ تو یہاں پر جو انسان نے انکار کیا کہ وہ پھر سے پیدا نہیں کیا جائے گا، قیامت کا جس نے انکار کیا اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کیا جائے انسان کہ وہ کس قدر کفر کرنے والا ہے یا کس قدر وہ ناشکرا ہے، کہ اس قدر نعمتیں دیکھنے کے بعد کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، اس کا آغاز کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا آغاز حقیر نطفہ اور انجام
جب مریں گے تو مردہ، تو آغاز بھی حقیر اور مر جائیں گے تو مردہ ہے، وہاں پر بھی حقیر، اور بیچ میں جو ہماری تغدو ہے، ہمارا چلت فرت ہے، وہ غلاظت کو لیے ہوئے ہم چل رہے ہیں، یہ تو ہم انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کے اوپر بات کرتا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت کو یہاں پہ بتایا کہ اس چیز سے پیدا کیا گیا، ایک نطفے سے اسے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے بتایا کہ اسے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا، اور اس نطفے کی حقیقت بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں لعاب دہن کو رکھا اور بتایا کہ تم اس جیسی ایک چیز سے پیدا کیے گئے، اتنے تو حقیر ہو۔ پھر اس نے اندازہ لگایا، کہ اس کا کیسا ہاتھ ہوگا، کیسا پیر ہوگا، کیسا سر ہوگا، یہ دنیا میں کیسا جیے گا، یعنی اس کی پورا زندگی کا تدبیر کیا، پلان کیا، تو اس کا ایک اندازہ لگایا، ٹھیک اندازہ لگایا، پھر اس کے لیے راہ آسان کی، پھر اس کے لیے دنیا میں آنا، یہ خود ایک بہت بڑا عجوبہ ہے انسان کا دنیا کے اندر، تو پھر اس کے لیے راہ آسان کی۔ تو یہاں پہ ایک مراد تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں کے رحم سے وہ دنیا کے اندر آتا ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ہدایت کی راہ ہموار کی، کہ انبیاء علیہ السلام کو پہنچایا، وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے اسے ہدایت۔ تو انسان کی 9 قرارگاہ ہے، یا 9 اس کے مقام ہیں، جس میں سے ہم 7 مقام کو پار کر چکے، 2 مقام باقی ہیں، اور یہ سب اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے 15 کے اندر فرمایا کہ انسان کا سب سے پہلا مقام تھا طین، یعنی مٹی، کہ مٹی سے اسے تخلیق کی گئی۔ ہماری اصل جو ہے، پیچھے جائیں ہم تو آخر میں جا کر کے مٹی ملے گی، کہ وہیں سے پودے نکلے تھے، وہیں سے دانا نکلا تھا، اور وہیں سے ہمارے ماں باپ نے کھائے تھے، اور وہاں سے ہماری وجود اسٹارٹ ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے طین، اور پھر اگر دیکھیں تو آدم علیہ السلام بھی مٹی سے ہیں، اگر وہاں سے بھی ہم دیکھیں تو طین سب سے پہلے، دوسرا نطفہ، دوسری سٹیپ میں ہم آئے، نطفہ بنے، تیسرا علقہ، یعنی خون کا 1 فٹ کی یہ ایک گونچ جس کو کہنا چاہیے، علقہ، چوتھا مدغہ یعنی بوٹی، گوشت کا ایک لوتھڑا، یہ چوتھی سٹیپ تھی، یہ بھی ہم پار کر چکے ہیں۔ 5واں تھا ہڈی، اور 6واں گوشت، اور اس کے بعد 7واں نئی خلقت۔ اللہ رب نے فرمایا کہ تمہیں نئی خلقت میں ہم نے پیدا کیا، اب اس کے اوپر اسکن آ گئی ہے، اس کے اوپر بال آ گئے ہیں، اور اس کا چہرہ نظر آنے لگا ہے، ہاتھ پیر، اس کی انگلیاں وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئی، یہ ایک نئی خلقت۔ اب اس نئی خلقت میں ہم دنیا کے اندر آ گئے، یہ 7 سٹیپس ہو چکے۔ اب اس کے بعد 2 بچی ہے، 8واں موت ہوگی، اور 9واں پھر سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھایا جانا۔ اب ہم رب کے سامنے حاضر کیے جانے والے، موت ہے، اور اس کے بعد رب کے سامنے دوبارہ حاضر کیے جانے۔ جس نے ان مرحلے سے ہمیں پار کیا ہے، وہی ہمیں موت تک بھی پہنچائے گا، اور پھر موت کے بعد ہمیں اٹھا کر کے اپنے حضور میں حاضر کرے گا۔ جو ہم نے ظلم کیا اس کی مخلوق کے اوپر، اس کا ہم سے حساب لے گا، یا ہم نے ساری مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت کے حق کو ادا کیا ہے، یعنی ہم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، اللہ رب العزت کے حکم کو ترجیح، تو اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر ہمیں انعام سے نوازے گا، اور اس کا انعام اس کی رحمت سے پھر ہم جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ نے فرمایا پھر اس کے لیے راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر تک پہنچایا۔ اب اس کے لیے راہ آسان کی، یہاں تک ہم 7 مرحلے کو پار کر چکے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم اماتہ، اب اس کو موت دے اور پھر اسے اس کی قبر تک پہنچایا جائے گا۔ تو انسان کی موت کے بعد وہ جہاں ٹھہرتا ہے وہ اس کی قبر ہوتی ہے، وہ مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا، وہ اس کی قبر ہے۔ اسے اگر درندوں نے کھا لیا ہے تو درندوں کا پیٹ اس کی قبر ہے، اسے مچھلی نے اگر نگل لی ہے تو مچھلی کا پیٹ اس کی قبر ہے، اگر اسے جلا دیا گیا وہ فضاؤں میں اڑ گیا ہے تو وہی قرارگاہ ہے اس کی، وہی اس کی قبر ہے، اور جو پانی میں بہا دیا گیا ہے تو وہی اس کی قبر ہے، اور جہاں پر بھی ہے وہ اپنی قبر میں ہے، اور وہیں سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر، وہ ایک ذرے سے بات کرنے پر قادر ہے، وہ ایک ذرے کو حکم دینے پر قادر ہے، اور اسی کے حکم سے یہ پوری دنیا سجی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر اسے جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا، سبحان اللہ، اللہ جب چاہے گا جب زندہ کرے، جب چاہے گا اسے قبر سے اٹھائے گا، ثم اذا سعى انشرہ، تو اسے جب چاہے گا جب اٹھائے گا۔ ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی، اس نے اب تک اللہ رب العزت کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے، پہلے دلائل نفس پہ بات ہوئی کہ تم اپنی نفس کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر غور کرو، اپنی پیدائش کے اوپر غور کرو، اور اب دلائل آفاق کہ اب دنیا کے اوپر نظر ڈالو، خاص کر کے یہاں پہ اس کی خوراک کے اوپر نظر اللہ رب العزت ڈلوائی کہ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اب اگر ہم کھانے کی طرف دیکھیں تو اس کا وجود کیسے آیا، اس کا پورا وجود یہاں پہ بتایا جائے گا، اور کھانا کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور کھانے سے انرجی نکلے، اس توانائی پیدا ہو،
اس سے طاقت پیدا ہو، اس کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور پھر فضلہ نکل جائے، باہر ہو جائے، اس کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج۔ تو یہ کھانا غذا اللہ رب العزت نے کیسے بنائی، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، مطلب اسے غور و فکر کرنا چاہیے۔ بے شک ہم نے خوب مہ برسایا، مطلب اللہ رب العزت نے اب کھانے کو کیسے پیدا کیا وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے خوب بارش برسائی، مہ برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، زمین پھٹتی ہے اور ایک معمولی سی پتیاں اس زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلتی ہیں۔ تو یہ زمین کو پھاڑنے کی طاقت کیا اس کے اندر ہے؟ یہ اللہ رب العزت پھاڑتا ہے، اللہ رب العزت اس دانے کے اندر طاقت دیتا ہے، اللہ اس کے اندر جان دیتا ہے کہ وہ پھٹتا ہے اور وہ کوپل باہر آتی ہے، زمین کے باہر آتی ہے۔ پھر اس نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے اناج نکالا۔ اب دیکھیے جو غذائیت کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے کس غذا کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس نے اناج نکالا۔ یہ بنیادی خوراک ہے، یہ سب سے پہلی ہماری ضرورت ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے کہ جو دانہ، جیسے ہم روٹی یا پھر دال وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا کہ پھر ہم نے اس کے لیے اناج اگایا، پھر انگور اور سبزی، پھر اس کے بعد اس کے لیے فروٹ نکالا اور سبزے وغیرہ نکالا، یعنی وہ سبزے جو بغیر پکائے کھائے جاتے ہیں، جیسے گاجر وغیرہ، اور زیتون اور کھجور۔ اب زیتون جس سے تیل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کھجور اور گھنے باغات، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے گھنے باغات بنائے۔ آپ غور کریں کہ زمین تو وہی ہے اور بارش بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، اور یہ الگ الگ چیزیں نکل رہی ہیں، ان کے الگ الگ ذائقے ہیں، ان کا الگ الگ ٹیسٹ ہے، ان کی الگ الگ خوبصورتی ہے، ان کے الگ الگ شیپس ہیں، اور ان کی الگ الگ وٹامنس ہیں، اور اس کا الگ الگ رنگت ہے، ہر چیز ان کی الگ الگ، خوشبو تک ان کی الگ الگ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ غور کریں جو آگے اللہ نے فرمایا، اور میوہ اور چارہ نکالا۔ اب میوہ بھی، جو میوہ ہم کھاتے ہیں اور جو اس کا چھلکا بچ جاتا ہے، وہ جانور کے لیے میوہ ہو جاتا ہے، وہ جانور کے لیے اس کی غذائیت کی چیز ہو جاتی ہے، اور میوے اور چارہ، اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی، اور یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی سامان زندگی۔ اب غور کریں، آپ کی ایک پتا ہے اور اس پتے کو بکری کھاتی ہے تو دودھ نکلتا ہے، اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم نکلتا ہے، اسی پتے کو اگر ہرن کھائے تو مشک نکلتی ہے، کستوری نکلتی ہے، اسی پتے کے اوپر اگر شہد کی مکھی بیٹھے تو وہ شہد بناتی ہے تو ایک ہی پتا۔ یہ کس نے کارخانے بنائے ہیں کہ وہ پیٹ میں جا کر کے الگ الگ چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو گیا یہ کہ وہی ایک پانی ہے، وہی ایک زمین ہے، وہی ایک سورج ہے، اور سب کے کلر الگ الگ ہیں، سب کے ٹیسٹ، سب کی خوشبو، سب کے ذائقے، سب کے وٹامنس الگ الگ ہیں؟ تو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور بنا کے تمہیں ہر بار دکھا رہا ہے، ہر سال دکھا رہا ہے کہ مردہ دانوں کے اندر سے وہ جان کو پیدا کر رہا ہے، مردہ زمین کے اندر وہ حرکت کو پیدا کر رہا ہے، اسے پھاڑ رہا ہے، اسے باہر نکال رہا ہے، اسی طرح تم مردہ ہو جاؤ گے اور زمین کے اندر داخل کیے جاؤ گے، اور اسی طرح تم زمین سے پھر نکالے جاؤ، اور نکالے جب جاؤ گے تو خالق کائنات کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز آئے گی۔ اب یہاں پہ قیامت کا ذکر شروع ہوا کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے اللہ نے پودوں کو نکالا ہے مردہ دانوں کے ذریعے سے، اس طریقے سے تم بھی مردہ ہو جاؤ گے، زمین کے اندر ڈال دیے جاؤ گے، اور تمہاری ہڈی ساری سب کچھ بوسیدہ ہو جائے گی، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اس کی انشاءاللہ تعالی حدیث میں کل بیان کروں گا۔ اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت نکالے گا، اور جب رب کے سامنے تم حاضر ہوگے، پھر جب کان بہرا کر دینے والی سخت آواز آئے گی، یوم یفر مرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دیکھیے جب کوئی سخت پریشانی آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، تو ہم اپنے قریبوں کے پاس جاتے ہیں، اور ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، عزیز دوست کے پاس جاتا ہے، تو ایسا وہ ہولناک دن ہوگا، ایسی اس آواز کی سختی ہوگی کہ انسان جس کے قریب جاتا ہے پریشانی میں، اس سے وہ بھول جائے گا اور اس سے وہ بھاگے گا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے۔ ماں جو دنیا میں سب سے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، باپ صبح سے شام تک بچے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایسا دن ہوگا کہ باپ بھی اپنے بچوں سے اور ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی، بیٹوں سے بھاگے گی۔ ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے، ایسا حال ہوگا کہ آدمی صرف اپنی جان بچا کر کے بھاگے گا،
اس کا ساز و سامان کہاں ہے، اس کی جائیداد کہاں ہے، اس کا کاروبار کہاں ہے، سب کو چھوڑ کر کے اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نکلیں گے جس طریقے سے پہلی بار دنیا میں آئے تھے، اس طریقے سے وہ نکلیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو عائشہ فرماتی کیا یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے؟ مرد عورتیں سب نکلے گی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ایک دوسرے سے لوگوں کو بے پرواہ کر دے گا، کون کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ میں کیسے بچوں، میں کیسے بچوں۔ ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ اس دن کئی چہرے چمکدار ہوں گے، اس دن اپنے اعمال کے مطابق ہمارے چہرے ہوں گے، اعمال اگر اچھے تو چمکدار چہرے ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ہوں گے، حشاس بشاس ہوں گے، ہنستے مسکراتے بھی ہوں گے اور حشاس بشاس بھی ہوں گے۔ اور کئی چہرے اس دن خاک ڈالے ہوئے ہوں گے، ان کے اعمال کی بنا پر وہ حشر میں اٹھائے گئے اور ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کے اوپر خاک ڈلی ہوئی، ان کے چہرے سیاہ ہیں، گھبراہٹ اور بے چینی ہے۔ کس چیز کی؟ جو انہوں نے عمل کیے۔ آج ہم رک کر کے سوچیں کہ ہم نے کیا عمل کیے، کس سال، کس مہینے، کس ہفتے کیا عمل کیے، روزانہ کام دیکھیں اور پھر یہی عمل کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو۔ کئی چہرے پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہ لوگ کافر و فاجر ہیں، انہوں نے کفر کیا، اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کا انکار کیا، فاجر ہیں، یہ گنہگار ہیں، اور یہ گناہ کی بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں اٹھا کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر کہ خالق مالک تو نے ہمیں جس طرح پہلی بار پیدا کیا ہے تو ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اے اللہ تو نے ہی ہمیں رزق عطا فرمایا ہے اور تو ہی ہمیں موت دیتا ہے، تو ہی ہمیں پھر سے زندگی دینے پر قادر ہے اور ہمارا حساب و کتاب لینے پر قادر ہے۔ اے اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جانے انجانے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کو تو درگزر فرما دے، انہیں تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ علم حاصل کرنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔